اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز چھٹی جماعت کے طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم جو سبق آج کل پڑھ رہے ہیں وہ ہے ایثار کا جذبہ، یعنی قربانی کا جذبہ۔ اب ہم پہنچ گئے پیج نمبر 53 پہ، تو آج پڑھیں گے ہم۔ آپ بھی اپنی کتاب نکالو اور میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ کون؟ عدنان کی اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیہ کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے بھی ڈنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بلا عطیہ کے طور پر اسے گردہ کون دیتا؟ زین خبر پڑھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ کیونکہ یہ عدنان جو زین کا باپ تھا، چونکہ زین نے اپنے لان میں بیٹھا تھا، اس نے اخبار میں پڑھا کہ عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردے کی اشد ضرورت ہے، اور وہ بھی عطیہ کے طور پر۔ اس زمانے میں جب ہزاروں روپیہ خرچ کر کے بھی ڈنگ کا گردہ نہیں ملتا ہے تو عطیہ کے طور پر کون دیتا؟ جب زین نے یہ خبر پڑھی، وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو لے کر روانہ ہوئے۔ دوسرے دن وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا، چونکہ اس نے اسی ٹائم وہ نکل پڑا اور عدنان کے پاس پہنچا۔ باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا۔ تو جب اس نے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا، اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر بہت رویا۔ وہ ماں کے گلے لگ بھی دیر تک اور اپنے ماں کو بھی گلے لگایا، سسکیاں برتا رہا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اس سے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا۔ چونکہ اس کو یاد آ گیا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا اور یہاں تک مجھے پہنچایا، تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا۔ پرانی یادوں نے اسے نڈال کر دیا، یعنی اس کو اپنی یاد آ گئی۔ وہ دو شخصیتیں جنہیں وہ پوچھتا رہتا تھا، اب محض ہڈیوں کے ڈانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل پڑا۔ تو دوسرے ہی دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ زین نے اپنے گردہ باپ کو نظر کر دیا اس کے جان بچانے کے لیے۔ وہ چاہتا تھا تو دولت کے بل بوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور وہ دوسرا وہ کہ اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو آج اتنا ہی پڑھیں گے، کل اسے آگے پڑھیں گے۔ جب تک لے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔